امام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ امام کی حکومت آخر الزمان میں، امیر المومنین کی حکومت پہلے، ابھی کس کی حکومت؟ ابھی بھی امام زمان، سمجھنے کی صرف بات، ابھی بھی حکومت امام زمانہ کی، ابھی بھی آپ کہتے ہیں ظہور ہو تو ہم اعوان و انصار امام میں سے ہوں گے، کاش ہم ان 313 میں سے ہوں۔ 313 تھوڑا سا مارکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک فگر اور ہے، وہ مارکیٹ نہیں ہوتا، وہ کون سا ہے؟ 30 اصحاب ہیں ہر زمانے میں، امام زمانہ کے 30 اصحاب موجود ہوتے، وہ 30 اصحاب لمبی عمر نہیں ہوتی، وہ اپنی طبیعی عمر کرتے ہیں، کوئی 100 سال، کوئی 25 سال، کوئی 18 سال، کوئی 60 سال، 80 سال، جو بھی اس کی نیچرل زندگی ہے، اس زندگی میں وہ امام زمانہ کا انصار ہوتا ہے، وہ امام زمانہ کا صحابی ہوتا ہے، اس 30 میں ہم ابھی شامل، وہ 30 کے لیے ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو زمانے کے امام کے اصحاب میں ہیں۔ ہمیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، یا کبھی ہم بہت زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہانیاں سنتے بھی ہیں کہ امام زمانہ فلاں کے پاس آیا، اس کی مدد کر لی اور اسے پتہ نہیں چلا، جب وہ چلا گیا تو پتہ چلا وہ زمانے کا امام تھا۔ یہ نہیں کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جب وہ ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے، امام ہے، امام حاضر ہے، امام موجود ہے، امام نہ ہوتے تو زمین و آسمان ہی نہ ہوتے، امام ہیں۔ لیکن وہ جو لوگوں کو لگتا ہے ہم امام سے ملے ہیں اور امام نے ہماری حاجت روائی کی ہے، ان میں سے اکثر وہ 30 لوگ ہوتے ہیں جو امام کے خاص اصحاب میں، امام کے اعوان میں سے، اور ہر زمانے میں ہیں۔ جوانوں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، اور بوڑھوں کے لیے بھی کوئی دیر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ جوانوں کے لیے کوشش کرو، اگر کوشش کرو تو یہ دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص ہے، ایران میں ہوتا تھا، احمد نام ہے، قبات میں ڈاکٹر دکتور کہتے ہیں وہ لوگ، دکتور طباطبائی، احمد طباطبائی کہا جاتا ہے، قم کا تھا، اور قم میں وہ شیخ جعفر مجتہدی، بہت پہنچے ہوئے عارف اور عالم، اور ان کے ساتھیوں میں سے تھا، وہاں وہ رہتا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے جرمنی چلا، جرمنی ایک دن وہ اپنے کمرے میں تھا، اس کو فون آیا شیخ جعفر کا کہ فلان جگہ آ جاؤ، یہ ایڈریس میں تمہیں بھیج، میں ایڈریس دیکھا تو جرمنی کا، شیخ جعفر مجتہدی قم میں، اس کو جرمنی سے کیا کام، جرمنی میں یہ کدھر مجھے بلا رہا ہے۔ ایڈریس جو تھا وہاں چلا گیا، برفانی رات تھی اور ایک بہت بلندی پر کوئی گھر تھا جس کا ایڈریس تھا۔ اس نے کہا اتنی بارش میں، اتنی برف میں، اس چڑھائی پہ میں گاڑی کیسے چڑھاؤں؟ کھڑا ہو گیا وہاں، اوپر سے شیخ جعفر کی آواز آئی، ایک یا علی کہو آ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ مشکل ہو تو آپ کی مشکل کشا موجود، صرف امام زمانہ موجود نہیں ہے، مشکل کشا بھی موجود ہے، ایک یا علی کہو، ساری مشکلیں حل ہے۔ اس نے یا علی کہا، گاڑی چڑھی، اوپر گیا تو شیخ جعفر موجود تھے، اور اس کو ایک گھر میں لے گئے کہ آ جاؤ، اس گھر میں تم سے کام۔ وہ گیا، گھر میں دیکھا ایک بڑھیا ہے اور ایک جوان کرسی پہ بیٹھا ہے۔ بڑھیا جو ہے وہ اس شیخ جعفر کے نثار ہو رہی ہے، بہت اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے اپنی جرمن زبان میں، اور بہت زیادہ اس کا احترام کر۔ کہتا میں بیٹھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ادھر کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں بلایا گیا ہے، یہاں کیا حادثہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، یہ شیخ جعفر یہاں کیسے پہنچ گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے لیے شیخ جعفر مجتہدی باہر چلے گئے۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے، تم اسے جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر کون ہے، تمہارے گھر میں کیسے؟ کہا میرا بیٹا سرطان کا مریض تھا، کینسر کا پیشنٹ، اور یہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اس کی اب زندگی بچ نہیں۔ کل رات اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ، جب حالت اس کی بہت بگڑی تو میں نے بہت دعائیں کی۔ میں نے اب ادھر ان کو جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ کس کو شفاعت کے لیے پیش کریں گے؟ وہ حضرت مریم سے اس نے شفاعت کی، حضرت مریم نے دعائیں کی۔ رات کو کہتی ہے جب میں سوئی تو مریم خواب میں آئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، تو میں نے حضرت مریم سے کہا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، مریض ہے، تیرا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ بھی مرا نہیں، اسے شفاعت۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ اب میرا بیٹا شفا نہیں دے سکتا، اس کا زمانہ ختم۔ کہ اب کون شفا دے سکتا ہے، کس کا زمانہ ہے؟ کہا اب محمد عربی کا زمانہ، صلوات پڑھ دیجیے، محمد کا زمانہ، اس کا کلمہ پڑھو، اس سے دعا کرو، وہ کر سکتا ہے۔ کہا میں نے خواب میں پوچھا محمد ابھی زندہ ہیں؟ کہا پھر کیسے؟ کہا اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ، بہتر صلوات نائن، اس کا ایک بیٹا، یہ دور اس کا ہے۔ کہا اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا لقب مہدی ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ کہتے میں خواب سے بیدار ہوئی، جب میں جاگے تو میں نے دیکھا مجھے یہ 3 نام یاد، محمد، فاطمہ، میں نے ان کی پکارنا، خدا کی بارگاہ میں انہیں شفیع بنایا۔ آج جب رات ہوئی، میرا بیٹا تقریباً اس کی موت قریب آ گئی تھی، اتنے میں دروازے پر دق الباب کیا، نوک۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ صاحب، انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا میرے بیٹے کے پاس، ان کی زبان پر بھی یہ تینوں نام، یہ بھی
محمد کو پکارتے تھے، فاطمہ کو پکارتے تھے اور مہدی کو پکارتے. پھر یہ میرے بیٹے کے پاس گئے، اس کے سرانے بیٹھے، ایک ہاتھ بیٹے کے کمر پہ رکھا، ایک اور نام لیا اور اس سے کہا کھڑے ہو. کچھ کہا اور میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، شفا ملی. ہم ابھی متحیر تھے، پریشان تھے کہ اب ہم ان سے کیسے پوچھیں یہ کون، یہ یہاں کیسے آئے ہیں، ان کو کس نے بھیجا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے شاید یہ مہدی ہیں. جب شیخ جعفر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ مہدی تو نہیں؟ تو کہا نہیں، میں مہدی کے نوکروں کا نوکر ہوں، میں مہدی نہیں. آپ کی مشکل کشائی کے لیے علی کے نوکر آتے ہیں، مہدی کے نوکر آتے ہیں، ہم مہدی کے نوکروں کو مشکل کشا مانتے ہیں. اس نے کہا آپ جب نہیں تھے، باہر گئے تھے، تو اس خاتون نے اپنا واقعہ مجھے سنایا، 3 نام تو اس نے بتائے اور پھر کہا کہ آپ نے آخر میں جب اس بچے کو اٹھایا تو چوتھا نام لیا. وہ چوتھا نام کیا تھا؟ شیخ جعفر نے کہا میں نے علی کا نام لیا اور ایک یا علی کہہ کر اس کو صحیح کر دیا. امام کے نوکروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن امام کے نوکر بن سکتے ہیں. یہ 30 کا عدد یاد رکھ، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد بھی. وہ بہت کریم ہے. یہ نہیں سوچو. ایک بات اور بھی بتاؤں، اس 30 میں شامل ہونے کے اٹیمپٹ کرنے والے بہت کم ہیں. گڈ نیوز. آپ سوچ رہے ہیں کروڑوں لاکھوں شیعوں میں سے ان 30 میں کیسے ہوں؟ بہت سے شیعہ ایسے جو اٹیمپٹ ہی نہیں کر ہیں تو کروڑوں، لیکن وہ درخواست لے کر جا ہی نہیں رہے. درخواست لے کے جانے والے بہت کم ہیں. درخواست لے کے تو جاؤ، تم اہل نہیں ہو. وہ تو کریم ہے نا، وہ یہ تو نہیں دیکھتا تو اہل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا تو آیا ہے یا نہیں آیا. صلوات پڑھ لیجیے.